السلام علیکم، فیصل عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس امید یقین اور دعا کے ساتھ کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، خیر و خیریت سے ہیں۔ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں جو آج کے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور بہت سی اہم خبریں بھی ہیں جو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پاکستان کا انتخابی دنگل اور پنجاب کے اندر انتخابی مہم زور شور سے جاری ہے۔ بالآخر مسلم لیگ نون نکلی ہے اور انہوں نے باضابطہ طور پہ اپنی کیمپین شروع کر دی ہے۔ ننکانہ میں نواز شریف اور مریم نواز آج گئے۔ شہباز شریف صاحب نے جو طلبہ ہیں، نوجوان ہیں، ان کے ساتھ ایک بڑا لمبا چوڑا سیشن کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے بھلوال میں جلسہ کیا، اور اس موقع پر جو کیمپین ہے اس کیمپین کا ہم کمپیریزن کریں گے اس ویلاگ میں کہ باڈی لینگویج کس کی تگڑی ہے، کس کے بیانات ایسے ہیں کہ جن کو عوام بائے کر رہے ہیں، اور کس کی کیا اپروچ ہے۔ ابھی تک دیکھا جائے تو جو بلوال میں بلاول بھٹو نے جلسہ کیا، ایک بڑی سگنیفیکنٹ آج انہوں نے اناؤنسمنٹ کی، اور یہ اناؤنسمنٹ ویسی ہی ہے کہ جب یوسف رضا گیلانی 2008 میں وزیر اعظم بنے تھے تو اسمبلی میں آ کے انہوں نے جو پہلا اعلان کیا تھا وہ یہ تھا کہ تمام جو سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کرتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ کو وکلا موومنٹ یاد ہوگی، اور وہ جو سارا ٹینیور تھا، اس سارے ٹینیور میں پرویز مشرف نے ان کا زمانہ تھا اور بہت سے لوگوں کو قید کیا گیا تھا۔ یوسف رضا گیلانی نے آتے ہی ان کو رہا کر دیا تھا۔ بلاول بھٹو نے بھی آج یہ بات کی ہے کہ حکومت میں آیا تو تمام سیاسی قیدی رہا کر دوں گا۔ ایسے وقت میں یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگ 9 مئی اور پھر اسی طرح کی شر پسندی اور فساد میں جو لوگ ملوث رہے ہیں وہ قید ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن پہ مقدمات اتنے جاندار نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کا تعلق سیاست سے ہے، تو ایسے لوگوں کو کے بارے میں بلاول بھٹو یہ بات کر رہے ہیں۔ حالانکہ جب یہ حکومت میں رہے، پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں رہی، تو بلاول بھٹو نے 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس کی بھرپور مذمت کی تھی۔ کیا بلاول بھٹو یہ کر پائیں گے؟ کیا بلاول بھٹو کی حکومت بن پائے گی؟ کیا بلاول بھٹو کی باڈی لینگویج جو اس وقت پنجاب میں ہے اس نے مسلم لیگ نون کو ٹف ٹائم دے دیا ہے؟ ان 3 سوالوں کے جو جوابات ہیں آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نواز شریف صاحب آج ننکانہ میں انہوں نے خطاب کیا، اور ایک بات بڑی سگنیفیکنٹ ہے جو انہوں نے کی کہ جو سٹوڈنٹس ہیں آج جامعات کے، یونیورسٹیوں کے اور کالج کے جو طلبہ ہیں، نواز شریف نے کہا کہ وہ ہاتھ اٹھائیں۔ جب لوگوں نے ہاتھ اٹھایا تو کہتے ہیں کہ سارا جلسہ ہی جو ہے وہ سٹوڈنٹس پر مشتمل ہے، یہ کالج یونیورسٹی کے لوگ ہیں اس میں۔ یہ بات کیوں کی جا رہی ہے؟ ایک بات یاد رکھیں کہ پاکستان کے اندر جتنے ووٹرز ہیں، رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، ان میں 45% یہ یوتھ ہے، نوجوان ہیں، اور یہ ٹوٹل بنتے ہیں 5 کروڑ 70 لاکھ۔ 5 کروڑ 70 لاکھ ووٹرز پاکستان کے نوجوانوں پر مشتمل ہیں، اور یہی ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ یہی نوجوان حالات بدلنے کا جو کنجی ہے وہ ان نوجوانوں کے پاس ہے۔ یہ اپنا جھکاؤ، اپنا ووٹ جس پارٹی کی طرف رکھ دیں گے وہی پارٹی اقتدار میں آ جائے گی۔ یہ بات بارہا جو نواز شریف ہے مانسرا میں بھی انہوں نے کہا 30 سال سے کم عمر کے لوگ اور 30 سال سے زائد عمر کے لوگ ہاتھ اٹھائیں۔ یہ اس لیے بات کی جا رہی ہے کہ نوجوانوں کو بڑی تعداد میں پولیٹیکل پارٹیز مائل کرنا چاہتی ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا مسلم لیگ نون نوجوانوں کو مائل کر پائے گی؟ ابھی تک منشور نہیں آیا ہے۔ باہر کی دنیا میں، ترقی یافتہ ممالک میں تو منشور چند ماہ پہلے آ جاتا ہے، اس منشور پہ مباحثے ہوتے ہیں، اس منشور پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، پھر اس کے کاؤنٹر نیریٹو دیا جاتا ہے۔ لیکن الیکشن سے پہلے 8 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں، اور اب جا کے مسلم لیگ منشور دے گی، تو ایک بات تو کلیئر ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں مسلم لیگ نون کے ذہن میں، مسلم لیگ نون کے کوارٹرز میں یہ بات ضرور پنہاں تھی کہ 8 فروری کو الیکشن نہیں ہو رہے ہیں۔ اور اب یہ تاخیر، اس تاخیر کا نقصان مسلم لیگ نون کو یہ ہوا کہ بلاول بھٹو پہلے نکلے، انہوں نے بڑی مائلج کور کی، الیکشن کا ماحول بنایا۔ لاہور کے اندر جو کیمپین ہے، الیکشن کی گہما گہمی ہے، الیکشن میں جو مقابلے کی فضا پیدا کی وہ بلاول بھٹو نے کی۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا لاہور کے بعد وہ چنیوٹ گئے، چنیوٹ کے بعد بھلوال گئے، اور جو آصفہ بھٹو ہیں، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی چھوٹی صاحبزادی، وہ مکمل طور پہ لاہور کے حلقہ این اے 127 کو فوکس کیے ہوئے ہیں۔ بلاول نے آج جو سٹیٹمنٹ دی ہے یہ بہت معنی رکھتی ہے۔ اس وقت ذرا آپ سمجھیے، آپٹکس کو میسز کے ساتھ کوئی سب سے بہترین اگر کھیل رہا ہے، اور جو میرا پہلا سوال بھی تھا کہ باڈی لینگویج، مسلم لیگ نون کی، نواز شریف صاحب کی، مریم نواز صاحبہ کی باڈی لینگویج اتنی تگڑی، اتنی جاندار نظر نہیں آتی جتنی بلاول بھٹو نے اپنی باڈی لینگویج کو مستند کیا ہے۔ اور بلاول بھٹو لاہور میں، پنجاب میں آ کے جس طرح مسلم لیگ نون کو للکار رہے ہیں،
میں یہ تو نہیں کہتا کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی اتنا بہت زیادہ گین کر لے گی، لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں سگنیفیکنٹ کی پلیئر کے طور پر سامنے آ جائے گی۔ بلاول نے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے بانی پی ٹی آئی کے جیل میں ہونے کا، بلاول نے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے پی ٹی آئی کے تتر بتر ہونے کا، بلاول نے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے مسلم لیگ نون کے لیٹ انتخابی کیمپین شروع کرنے کا۔ بلاول بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے اس وقت، اور وہ صرف اور صرف انتقام کی بات کرتا ہے تو کرٹیسائز کرتا ہے نواز شریف کو، مسلم لیگ نون کو۔ وہ بری معیشت کی بات کرتا ہے تو کرٹیسائز کرتا ہے نواز شریف کو، مسلم لیگ نون کو۔ وہ ملک کے اندر دیگر حالات کی بات کرتا ہے، دہشت گردی سے متعلق بات کرتا ہے تو وہ کرٹیسائز کرتا ہے مسلم لیگ نون اور نواز شریف کو۔ عمران خان کو بالکل پہلے اگر بلاول 10 بار کرٹیسائز کرتا تھا تو اب صرف وہ ایک بار کرتا ہے، کیونکہ اس وقت بلاول یہ سمجھ رہا ہے، پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی ہے، اور جو پالیٹکس میں ہوتا ہے، جو ان کی بڑی میچور اور سین اپروچ یہ ہے کہ وہ ووٹر جو اس وقت آزاد امیدوار آنے کی وجہ سے کنفیوز ہے، اس کنفیوژن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو اپنی طرف مائل کیا جائے۔ آپ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری 4-5 دنوں کے بعد کوئی ایسا نیریٹو سامنے لے کے آئیں گے جس سے یہ معلوم ہوگا کہ وہ بالکل ایک اینٹی اسٹیٹ نیریٹو ہے، یا جو اسٹیٹ پالیسی ہے اس کے اگینسٹ نیریٹو ہے۔ لیکن یہ سب کچھ جو ہے پیپلز پارٹی اب جو وعدے کر رہی ہے اور یہ سارے جو معاملات لے کے چل رہی ہے، کیا یہ ڈیلیور کر پائے گی؟ ڈیلیوری از دی بگیسٹ کویسچن۔ منشور کی بھی میں نے بات کی تھی، پاکستان کی معیشت سے متعلق بھی بات کی تھی، جو باتیں نعروں میں ہیں، جو دعووں میں ہیں۔ اور انٹرسٹنگلی میں آپ کو بتاؤں، 300 یونٹ فری بجلی کی بات بلاول نے کی اور اس کے بعد حمزہ شہباز نے کی۔ کچی آبادی کے رہائشیوں کو مستقل مکین کریں گے، آج مریم نواز صاحبہ نے یہ بات کی۔ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ مسلم لیگ نون کے منشور کے اندر ایسا کیا ہوگا کہ 10 دن کے اندر اندر وہ ووٹر کو قائل کر لیں گے کہ ہم آپ کی قسمت بدل دیں گے۔ بلومبرگ کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ نواز شریف کا دور پچھلے 3 دہائیوں میں 1990 سے لے کے اب تک پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا کمپیریزن کریں تو پاکستان کی معیشت کے لیے نواز شریف کا دور سب سے بہترین رہا ہے۔ یہ رپورٹس آ رہی ہیں، یہ ایک کریڈنشلز بھی ہیں ان کی۔ مسلم لیگ نون کے پاس اپنے چنگے میں کارکردگی ضرور ہے، انہوں نے ڈیلیور ضرور کیا ہے، لیکن اگین الیکشن ایک ایسی آرٹ ہے جس میں ٹائم پہ ہٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ اب کیا مسلم لیگ نون لیٹ نہیں ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ لیٹ ہے۔ منشور آئے گا تو پوزیشن کلیئر ہو جائے گی کہ مزید ٹف ٹائم بلاول ان کو دینے جا رہا ہے، یا انہوں نے اب تک بلاول کی جتنی جد و جہد ہے اس کو زائل کر دیا ہے۔ لیکن ابھی تک ایک جو فضا بنی ہے، لگ رہا ہے مقابلہ ہے۔ اس مقابلے کی دوڑ میں باڈی لینگویج کے حساب سے، نیریٹو کے حساب سے، عوام کو موبلائز کرنے کے حساب سے نون لیگ پیچھے ہے اور بلاول اب تک آگے ہے۔ اب یہ کتنے عرصے کے لیے ہے، اس کا توڑ کیا ہے، کیسے کس جاہو جلال اور زور و شور اور گرج برس اور شعلہ بیانی کے ساتھ مسلم لیگ نون آئے گی کہ یہ سارا جو شور ہے، یہ ساری تقریریں، یہ ساری باتیں بلاول کی مدھم ہو جائیں اور نون لیگ کا شور اوپر ہو جائے۔ 8 فروری کو بہت بڑا سیگمنٹ یہ بھی ہوگا کہ کس کا شور کتنا مدلل تھا، اس میں کتنی جان تھی، وہ کتنا حقیقت پر مبنی تھا، اور اس کے بعد یہ پاکستان کے عوام فیصلہ کریں گے۔ لیکن ابھی تک کمپیریزن میں کروں، نون لیگ پہ تنقید، عمران خان کے بارے میں خاموشی، اس کے ووٹر کو مائل کرنے کی کوشش، یہ سب چیزیں پیپلز پارٹی کو فیور کر رہی ہیں۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔